الرحیم سامعین عزیز احتشام، آج جن آیاتوں کی تلاوت ہوئی نماز فجر کی پہلی رکعت میں، ان کا مختصر بیان۔ ایک تو مسجد ضرار کا ذکر اور اس کو گرا دینا اور جلا دینے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا بیان، اور مسجد قباء کی فضیلت اور اس کی شان اور عظمت، مسجد نبی شریف کی عظمت، اس کا آج ذکر ہونا ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان، تورات میں بھی، انجیل میں، زبور میں جو موجود تھی، اس کا ذکر اور بیان۔ ارشاد باری تعالی ہے آیت نمبر 160، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ کل آپ نے پس منظر پورا سماعت فرما لیا تھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ جو منافقین کا گروہ تھا، ان کی 80 کی تعداد جو جماعت تھی، وہ مدینہ طیبہ میں عین جہاد کے وقت وہ ایک مسجد تعمیر کر رہے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عرض کرنے لگے آپ اس میں تشریف لے آئیں اور نماز پڑھیں تاکہ برکت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے ایسی مسجد بنائی ضرارن، جو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ مسجدیں تو اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اور وہاں وہ مسجد ضرار کیوں بنی کہ وہاں ان کا وہ مرکز بنے گا، اس کو مرکز بنا کر مسلمانوں کو توڑتے رہیں گے، کبھی اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف، کبھی نبی کریم علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے۔ وَكُفْرًا، اور کفر پھیلانے کے لیے سہارا کس کا لیں گے؟ شکل مسجد کی بنائیں گے، حقیقت میں وہ بے ادبی رسول کریم کی کریں گے، جس کی وجہ سے وہ کافر ہوں گے۔ فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالیں گے۔ پہلی جو مسجد وہاں مسجد قباء موجود ہے، اس کے نمازیوں کو توڑیں گے۔ فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من قبل، اور یہ مورچہ بنانا چاہتے ہیں اس مسجد ضرار کو اس شخص کے لیے جو پہلے سے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، وہ ابو عامر نامی فاسق، جس نے حضور علیہ السلام سے یہ اعلان جنگ کیا بھی تھا، کہا اب جب کہ آپ نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا کہ تو غلط راستے پر ہے، تو اب میں ہر ان لوگوں کے ساتھ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آؤں گا جو بھی آپ کے مد مقابل لڑنے آئیں گے۔ تو تاکہ جب یہ شکست فاش سے دوچار ہوا، پھر اللہ رب العزت فرماتے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ضرور بھی ضرور ان سے جب پوچھا جائے گا بھی مسجد قباء موجود ہے تو اور مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو فوراً یہ قسمیں اٹھائیں گے، کہیں گے ہمارا ارادہ صرف اور صرف بھلائی ہے۔ بزرگ کمزور لوگ جو ہیں وہ تاکہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھ سکے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ فرماتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا مقصد بوڑھوں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد کمزوروں کے لیے سہولت میسر کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد اپنا مورچہ بنانا ہے جو حضور علیہ السلام کے دین کے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو اب انہوں نے چونکہ آ کر کہا اے محبوب آپ ہمارے پاس تشریف لے چلیں، حضور نبی کریم علیہ السلام غزوے کی طرف جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں جہاد میں جا رہا ہوں، واپسی پہ اگر اللہ کا حکم ہوا تو پھر میں جاؤں گا۔ اب جب حضور واپسی تشریف لا رہے تھے، مدینے کے دور باہر علاقے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو وہاں یہ وفد پہنچا، کہنے لگا آپ ہماری مسجد بالکل تیار ہو چکی ہے، آپ جو ہے پہلے مدینے میں آتے ہوئے
مسجد قباء سے بھی پہلے اس مسجد میں تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھیں۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، لا تقم فیہ ابدا، فرمایا اے حبیب آپ اس میں نماز نہ پڑھیے، آپ اس میں قیام نہ فرمائیے۔ معلوم ہو گیا کہ محض شکل دے کر بھولنا نہیں کہ کئی دشمنان دین ایسی شکلوں میں جو اسلام کا لباس ہوگا لیکن در حقیقت وہ اسلام کی دشمنوں کے مرکز ہوں گے۔ تو آج اگر یہ مسئلہ بیان کیا جائے تو ہمارے احباب اس وقت اظہار ہمدردی کے تحت اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رب خود اپنی ان مخلوق جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مخالفت مول لی، پھر اللہ نے ان کو ظاہر کر کے رکھ دیا، فرمایا اے حبیب بظاہر میرا گھر بنا رہے ہیں لیکن چونکہ پس پردہ ان کے عزائم مقاصد میرے حبیب کی مخالفت کرنا ہے، مجھے ایسا گھر منظور نہیں ہے۔ رب نے اپنے حبیب علیہ السلام پر یہ آیات نازل کر کے فرمایا ہے حبیب اب یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد درار ہے، اس کو گرا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ باقاعدہ حضور علیہ السلام وہاں جانا تو دور کی بات ہے، جماعت مقرر ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ گئے، اس کو گرایا، اس کو منہدم کیا اور اس کو جلا کر ختم کر دیا۔ تو اس سے سبق ملتا ہے ایسوں کو تقویت نہیں دینی ہوتی بلکہ ان کو مسمار کرنا ہوتا ہے تاکہ آنے والی نسل فتنے سے بچ جائیں۔ فرمایا اب مسجد قباء کا تذکرہ سنیے۔ قرآن کے اندر ظاہر ہے اللہ رب العزت ان کی اداؤں کو ایسے پسند فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کے کہ ان کی شانوں کا تذکرہ خود قرآن میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اے پیارے حبیب ضرور بھی ضرور وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے، مسجد نبوی کیونکہ مفسرین کرام نے لکھا دونوں کی شان اس آیت سے ثابت ہے۔ فرمایا یہ وہ مسجدیں ہیں کہ جن کی پہلے دن اینٹ جب رکھی گئی تھی تو اللہ رب العزت کے تقوی کی بنیاد پر اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی گئی۔ فرمایا احق ان تقوم فی، وہ مسجد قباء اے حبیب آپ کے زیادہ لائق ہے آپ اس میں قیام فرمائیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے نمازیوں کا تذکرہ، اللہ کرے ہمارا شمار بھی ایسے نمازی میں ہوں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا، یہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ فرمایا اس میں ایسے مرد رہتے ہیں وہ مسجد قباء کے ارد گرد یحبون ان یتطہروا، جو خوب طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اور مسجد قباء کے لوگ کون سی خاص طہارت کا اہتمام کرتے تھے جن کی پاکیزگی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا۔ جب ان سے حضور نبی یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد قباء والے نمازیوں کو بلایا، فرمایا ہاں بھی تمہاری تو طہارت اور پاکیزگی کے تذکرے رب قرآن میں فرما رہا ہے، بتاؤ تم کیسے وضو کرتے ہو۔ آج تو یہاں مسئلہ بیان کیا جائے، یعنی یہاں سے مراد میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا آج دین کے بارے میں اس طرح ذہن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ سن لے تو کافی نہیں، بار بار مسائل شریعت سیکھتے رہنے تھے۔ اب آپ نے سننا ہے کہ ان کی طہارت کا حضور علیہ السلام بھی رشک کرتے، فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تم کیسی طہارت حاصل کرتے ہو کہ تمہاری طہارت اور پاکیزگی اللہ کو پسند آئی۔ رب نے تمہاری طہارت کے صفت کو قرآن میں ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس ایرے کے لوگ جس وقت قضاء حاجت کو جاتے ہیں پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، چاہے پیشاب پخانا دونوں استنجا کے لیے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے، پھر اس کے بعد دوبارہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، پھر جا کر وضو کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ دو مرحلے ہیں طہارت استنجے کی کہ اس وقت ایک ہے نا صرف پانی سے دھو لینا، اگرچہ جب طہارت زائل ہو جائے صفائی اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے،
لیکن یہ احتیاط کا جسے ہم نے پچھلے دنوں میں ذکر کیا تھا کہ استبراء قضاء حاجت کے بعد مرد حضرات کے لیے بالخصوص چھوٹے پیشاب کے بعد وہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نالیوں کا سسٹم رب نے ایسا رکھا ہے کہ جس وقت بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے بال پڑے ہوتے ہیں، کوئی اگر قطرات اگر ان نالیوں میں رہ جائیں تو جس وقت بندہ اٹھ کر چلتا ہے قدم بھرتا ہے تو پھر وہ قطرات نکل گئے تو پھر اس صورت میں طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس وقت پیشاب کر لیں تو پھر فوراً نہ اٹھ کر طہارت کر کے پانی بہا کر بھاگے نہیں، بلکہ چند لمحے ٹھہرے، پھر الٹے پاؤں پر وزن دیں اور دانستہ طور پر اس سے بھی وہ قطرات گر جائیں گے۔ پھر دوسرا حضور نے طریقہ بیان کیا، یا کھانسی کے جو ہے نا وہ کھانسی جائے تاکہ جھٹکا لگے تو اور قطرے وہ گر جائیں، یا پھر تیسرا طریقہ ہے کہ اگر ایسا ماحول ہو جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ بندہ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہوئے اپنے وہ مٹوانی کرتے خشک کرتا ہوا باہر جاتا ہے، پھر جا کر پانی کا لوٹا لیتا ہے استعمال کرتا ہے، یہ طہارت۔ بہرحال اس سے مقصد کیا ہے، جتنا انسان طہارت کا اہتمام کرے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے اور اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ تو اب ان مسجد قباء کی نمازیوں کا یہ طریقہ تھا، اللہ نے ان کی اسی صفت کو ذکر فرمایا فی رجال، اس میں ایسے مرد رہتے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں خوب پاکیزگی کو، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی خوب طہارت حاصل کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ معلوم ہوا یہ حدیث پاک بھی ہے، پیشاب کے قطروں سے بچنا ضروری ہے۔ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اکثر لوگوں کو اسی وجہ سے ہوگا۔ اور اس کی وہ حدیث پاک بخاری شریف کی کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مقام سے گزرے، فرمایا رکو، چھڑی منگوائی اور وہاں آپ نے 2 ٹکڑے کر کے مختلف مقام پر رکھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ کے چھڑیے تروانا پھر 2 مقام پر رکھنا کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہاں 2 آدمی کی قبریں ہیں اور ان دونوں کی قبروں پہ انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا ایک چغلیاں کرتا تھا، چغلیاں سمجھتے؟ اللہ اللہ اللہ، آج جتنا ہمارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں، بھائیوں کی، گھر میں بیوی اور شوہر کے درمیان چغلیاں فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح محلے دار ایک دوسرے کی چغلی۔ خدا را اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ بندہ چغلیوں سے آغاز ہوتا ہے، بہتان تک چلا جاتا ہے اور پھر الزاموں تک چلا جاتا ہے، بن دیکھے ایسے الزام خاندانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی ایک چغلی سے 2 بھائی زندگی بھر بولنے کے قابل نہیں رہے، میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہوتی، زندگی بھر ان کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ چغلیوں کی جو ہے شامت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو دنیا کے نقصانات ہیں، چغلی کا نقصان آخرت میں بھی ہونا ہے، قبر کا عذاب بھی۔ فرمایا ایک تو چغل خور ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا، اگرچہ جو ہے کچھ احباب جو ہے جواز اپنی مرضی کو اپنانے کے لیے کہ بعض مقامات پر مسافر خانوں میں آج کل ٹوائلٹ ایسے بن رہے ہیں جہاں جناب کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جاتا ہے، کیا مولانا یہ جائز نہیں ہے؟ بھئی اللہ کے بھائی، جائز نہ جائز کی بات نہ کر، پہلے یہ بتا کہ یہ طریقہ کن کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس کے مطابق بیٹھ کر پیشاب کرنے سے چھینٹوں سے حفاظت ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ آج کل چونکہ وہ ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے کھڑے کھڑے، جناب یاد رکھیں، پھر بھی یہ طریقہ بالخصوص آج کل اس لیے بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا شعار ہے، وہ کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے اس کو طریقہ سمجھتے ہیں، عادت،
ان کا طور طریقہ رسم ہونے کی وجہ سے تجھے پسند نہیں ہونا چاہیے. کہے میں اس طریقے پر اگرچہ میرے چھینٹے تو نہیں آئیں گے لیکن طریقہ یہ کھڑے ہو کر کرنا اچھا نہیں ہے. تو بہرحال اس کی کبھی مفصل بحث کر دیں گے. تو یہ واپس آئیے قرآن مجید برہان رشید کے اندر طہارت کا ذکر اور اللہ تعالیٰ خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ تر کھجور کی شاخیں ان کی قبروں پر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اس حدیث پاک سے ثابت ہونے والے جو مسائل ہیں حضور علم غیب رکھتے ہیں. منو من مٹی نیچے جو موجود ہیں حضور ان کو پرکھ لیا جان گئے. پھر یہ بھی انہیں عذاب ہو رہا یہ بھی دیکھ لیا. پھر یہ عذاب کس سبب سے ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے تھے سب بیان کیا. اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے قبروں کے اوپر اگر تر شاخ رکھ دی جائے تو جب تک وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس وقت تک قبر والوں کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے فائدہ پہنچتا ہے. اگر تر کھجور فائدہ پہنچا سکتی ہے تو بیٹا اگر قبر پر جا کر یاسین سورت پڑھے گا تو کیا مرنے والے باپ اور دفن ہونے والے باپ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم میں سلیم نصیب فرمائے. فرمایا اللہ طہارت حاصل کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے. افمن اسس بنیانا ولا تقوی من اللہ. اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں نا دونوں مسجد قباء اور وہ جو مسجد درار جس نے بنائی ان دونوں کا موازنہ کر کے فرمایا کیا من اسس بنیانا ولا تقوی وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی تقوی پر من اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وردوان اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے خیر وہ بہتر ہے امن اسس بنیان ولا شفا جرف ہار یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی وہ گہرے گڑھے کے کنارے پر گہرے کھائی ہو اس کے کنارے پر کوئی بھی عمارت نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گہرائی اور بڑھتی گئی تو یہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی تو وہ جب تک تسلی نہ ہو. فرمایا ایسے گہرے کنارے پر گڑھے کے کنارے پر جس نے عمارت بنائی فنہار بھی فی نار جہنم پھر وہ عمارت اس کو جہنم میں لے گئی. جب وہ گرے گی تو اس کھائی میں بندہ جا گرے گا نا. تو فرمایا جو منافقت کی بنیاد پر اپنی عمارت کی بنیادیں رکھ رہا ہے وہ مت سمجھے اسے سخاوت جنت میں لے جائے گی. وہ مت سمجھے وہ نمازیں اسے جنت میں لے جائیں گی. فرمایا اس نے اپنی اس نمازوں کی عبادتوں کی عمارت کی بنیاد ہی وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہے تو وہ گڑھے کے کنارے پر جو ہے عمارت کامیاب نہیں ہوتی. جب وہ گرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم. اب مسجد درار کو گرا دیا گیا جلا دیا گیا ختم کر دیا گیا. آج کا اگر زمانہ ہوتا تو لوگ کہتے یہ کہاں سے جائز ہے دیکھو جی اتنا بھی سختی نہیں ہونی چاہیے اور مسجد بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر انہوں نے غلط ارادہ بھی کیا ہے تو اللہ کو جواب دیں گے. ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے بلکہ ہم خود پیسے دیں اور ان کی مدد کریں نہ. جب مسجد منہدم کر دی گئی اب چونکہ منافقین کو بڑا وٹ چڑھا ان کو تکلیف ہوئی کہ ہم اس اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو. ادھر کیا ہوا اس نے کہا تھا نا اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر تو آپ میں سے اور ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ اس پر اللہ کا قہر نازل. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آمین. تو اب ادھر سے جس کے لیے یہاں مورچہ بنا رہے تھے وہ ابو عامر فاسق سلطنت روم کے بادشاہ کے پاس فوج لینے گیا ہوا تھا. جب وہ وہاں سے آ رہا تھا جنگل کے اندر تنہا بے بسی کے عالم میں اللہ کے قہر کا نشانہ بن کے وہ ذلیل و برباد ہو گیا. اور یہاں ان کا یوں منصوبہ خاک میں مل گیا کہ اللہ نے آیت نازل کر کے حضور علیہ السلام کو فرمایا یہ مسجد عبادت للہ کے لیے نہیں ہے درار ہے اس کو گرا دیا جائے.
تو اللہ رب العزت اپنی خفیہ تدبیروں سے یہ منافقانہ رویوں کو ایسے خاک میں ملاتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، ہمیشہ ان کو اپنی اس عمارت کا درد رہے گا، تکلیف رہے گی، ریبتن فی قلوب، ان کے دل میں وہ کھٹکتی رہے گی، یارو ہم نے مسجد بنائی، مورچہ بنایا، لیکن کامیاب نہ ہو پائے۔ فرمایا الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی دل میں جلتے جلتے مر جائیں گے اور جہنم میں جا کر پھر ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 110 مکمل ہوئی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، آیت نمبر 111۔ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی، تورات اور انجیل میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کے ذکر کیے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہی وہ سودا تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان میدان جہاد میں ایسے جاتے تھے کہ جس طرح دلہا اپنی خوشی شادی کے لیے جا رہا ہوتا نا برات لے کر، کہ جناب آج میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ میں جناب بیاہ جاؤں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی تھی شہادت کی طرف جاتے ہوئے۔ اگر اس پر ہم حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات کریں تو زیادہ موضوع ہوگی۔ حضرت جنگ موتا کے اندر یہ پس منظر ہے، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا پہلے جو ہے جھنڈا حضرت جعفر طیار پکڑے گے، جب وہ شہید کر دیے جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ پکڑیں گے، جب وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے تو پھر یہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید پکڑیں گے، اور فرمایا اللہ پھر فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے پہلے پیش کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جھنڈا انہی کے پاس تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پکارا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ لڑتے کنارے پر جنگ میں لڑ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کے پاس نا اور ایک خالی ہڈی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، 3-4 دنوں سے مسلسل بھوکے، کچھ بھی نہیں کھایا، ایک خالی ہڈی وہ اپنے دل کو دلاسا دینے کے لیے چوسنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور آپ اس وقت بھوک سے 3-4 دنوں کے بعد وہ ہڈی کو چوس رہے تھے، اور اس وقت آوازیں آئیں اے عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر وہاں سے بالکل عین جہاں جھنڈا پکڑنا تھا وہاں آ رہے تھے، اور فرما رہے تھے اے عبداللہ بن رواحہ، اور تیرے پاس ابھی دنیا کی چیز موجود ہے۔ فوراً اس ہڈی کو پھینک دیا۔ آپ لڑ رہے تھے، آپ کو ایک تلوار لگی تو انگلیاں کٹ گئی، فوراً فرمانے لگے اے عبداللہ بن رواحہ، یہ اللہ کی راہ میں تو نے صرف انگلیاں کٹوائی ہیں، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ دیکھ ان جنوں کو جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، جب تک تو شہادت کا رتبہ نہیں پاتا اس وقت تک میں تیرے اوپر راضی نہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے۔ اور پھر میدان جہاد میں جا رہے ہیں، جہاں جنگ ہو رہی تھی، فرما رہے ہیں اے عبداللہ بن رواحہ، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، فرمایا کیا تو واپس جانے کی ابھی امیدیں لگائے رکھے ہے؟ اس لیے کہ تیری بیوی ہے، سن میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اور فرمایا اچھا تیرے دل میں ابھی تک بھی واپس جانے کا خیال ہے؟ سن اس لیے کہ میرے وہاں غلام ہیں، وہاں میرے باغ ہیں، سن میں نے وہ غلام اور وہ باغ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کے سربلندی کے لیے میں نے وقف کر دیا، اب وہ میرا نہیں ہے، تو کس لیے اب واپس جانا چاہتے؟ ساتھ ہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آج تجھ پر اس حال میں راضی ہوں گا کہ جب تو بھی اللہ کی بارگاہ میں شہادت پا کر سرخرو ہو جائے گا میں تجھ پر راضی ہوں گا۔ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ میدان جہاد میں لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ وہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کا مال بھی خرید لیا ہے اور ان کی جان بھی لے لی ہے، بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائی ہے، اور وہ جنت کے حصول کے لیے نہیں کر رہے تھے، صرف اس لیے کر رہے تھے ہمارا رب راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت
آج اسی جذبہ جہاد کی ضرورت ہے. یہ بیان کرنا آج وقت کی ضرورت ہے. آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جذبہ جہاد ہوتا کیا ہے، ورنہ فلسطین کے مظلوم بچے کٹے جاتے. اللہ اکبر. پتہ نہیں ان صاحب اقتدار لوگوں کو نیندیں کیسے آ رہی ہیں. یہاں آپس میں الجھائے ہوئے آج جناب یہ بندے مر گئے ہیں، بس پوری مشینری اپنے آپ پہ لگی ہوئی ہے، مظلوم مسلمانوں کے پرسان حال کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اغیار کا اعلی کار بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان سمیت تمام ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی جذبہ جہاد عطا فرمائے. اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.